ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا. ارے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے. درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز پڑھا. مومنین کرام محبان اہل بیت، میں نے آپ کے سامنے سید الانبیاء کے ایک فرمان عالی شان کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں سید الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو بندہ مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ رکھتا ہوگا، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ بندہ جاہلیت کی موت ہوا ہے. اس حدیث میں یہ جو لفظ ہے نا امام زمانہ ہی، یعنی زمانے کے امام کی معرفت، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا وجود کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی زمانہ امام کے وجود یا حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں ہوتا. سید الانبیاء فرماتے ہیں: لولا الحجت لساقط الارض بحالها، اگر اس کائنات میں حجت خدا نہ ہوتا زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا. اگر امام زمانہ کا وجود نہ ہوتا کائنات ختم ہو جاتی، کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. کل بھی ایک مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ کہتا ہے: وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. یہ کائنات کو جو رزق مل رہا ہے اسی یوسف زہرا کے صدقے میں رزق مل رہا ہے. وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ زمین اور آسمان جو قائم ہے اسی قائم کے صدقے میں قائم ہے. اللہ، یہ زمین اور آسمان امام زمانہ کے صدقے میں قائم ہے. اس امام زمانہ کے صدقے میں انسان کو رزق مل رہا ہے تو انہیں کے صدقے میں، دریاؤں میں تو غیانی ہے تو انہیں کے صدقے میں. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں: یا احمد
لولاک لما خلقت الافلاک، میرا محمد تجھے نہ بناتا کائنات نہ بناتا، میرا مصطفیٰ تجھے نہ بناتا زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، سورج و ستارے ان کے اندر چاند نہ بناتا، ان کے اندر روشنی نہ بناتا، پوری کائنات نہ بناتا اگر محمد مصطفیٰ تجھے نہ بناتا۔ یہ تو سنا ہوا سید الانبیاء کا ایک لقب ہے صاحب اللولاک۔ اے محمد اگر تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا۔ جس بندے کا اس حدیث قدسی پر ایمان ہے اس کو پھر دو اور باتیں ماننی پڑیں گی۔ میرا حبیب تجھے نہ بناتا کائنات نہ بناتا، مصطفیٰ اگر تو نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی۔ دو کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات، میرا محمد جب تو نہ تھا تو کائنات نہ تھی۔ دوسرا جملہ، محمد مصطفیٰ جب تو نہیں ہوگا پھر بھی کائنات نہیں ہوگی۔ جیسے اس کائنات کو وجود میں آنے کے لیے محمد کی ضرورت ہے، اس کائنات کو باقی رہنے کے لیے بھی ایک محمد کی ضرورت ہے۔ کائنات محمد کے بغیر ادھوری ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اگر محمد نہ ہوتا کائنات ختم ہو جاتی، کائنات ہوتی ہی نہیں۔ لیکن فرق ہے، ایک محمد کائنات کے لیے محمدی الحدوث بن کے آیا، علماء بیٹھے ہیں۔ دوسرا محمد کائنات کے لیے محمدی البقاء بن کے آیا۔ ایک محمد کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، دوسرے محمد کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ محمد کے بغیر نہ کائنات وجود میں آ سکتی ہے، نہ محمد کے بغیر باقی رہ سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے، پہلا محمد کائنات کے لیے علت محدثہ بن کر آیا جن کی وجہ سے کائنات بنی، آخری محمد مہدی کائنات کے لیے علت مبقیہ بن کر آئی جن کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ یہ کائنات میں رزق مل رہا ہے، زندگی کی فراوانی ہے، زندگی کی نعمات ہیں، زندگی کے انعامات ہیں، زندگی کی رونقیں ہیں۔ یہ ہمارے والدین زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک سانس اس یوسف زہرا کا صدقہ ہے، اسی امام زمانہ کا صدقہ ہے۔ برادران، اگر ہمارے معاشرے میں کسی دوست کو کوئی ایک دوست ایک ٹائم کا کھانا کھلا دے، وہ بندہ اگر اس کے اندر ضمیر ہے ساری زندگی یاد کرتا ہے۔ ایک ٹائم کا کھانے کھلانے والے کو یاد کرتے ہو جس کے صدقے میں زندگی ملی، کائنات ملی، جس کے صدقے میں زندگی کی فراوانیاں ملی، زندگی کی نعمات ملی، ان کے متعلق سید الانبیاء فرماتے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، ان کی معرفت کرنا واجب ہے تم پر۔ اگر ان کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیت، تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ جو ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، نعمت پروردگار ہے، اگر ان کی معرفت حاصل نہیں کرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ علماء بیٹھے ہیں، دو جملے ہیں، جہالت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جاہلیت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن فرق ہے اس میں۔ جہالت اور چیز ہے، جاہلیت اور چیز ہے۔ جہالت اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، لیکن جاہلیت اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ بندہ مسلمان بھی ہو، جہل بھی ہو، دنیا بھری پڑی ہے، لیکن جہالت اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، جاہلیت کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جاہلیت کا جو زمانہ ہے وہ بعثت پیغمبر سے پہلے والا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، جو طلوع اسلام سے پہلے والا زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ وہ کون سا زمانہ تھا؟ خود قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جاہلیت کا وہ زمانہ تھا، پیغمبر اسلام سے پہلے والا وہ زمانہ تھا جو کھلی گمراہی میں تھا۔ کتنا گمراہ معاشرہ تھا، تاریخ پڑھ کے دیکھو، اتنا گمراہ ترین معاشرہ تھا۔ سودی کاروبار عام تھے، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کوئی تہذیب و تمدن کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پر امیر المومنین نے خطبہ دیا، مولا فرماتے ہیں اس میں امیر المومنین نے بعثت پیغمبر سے پہلے والا جو معاشرہ تھا ان کی عکاسی کی ہے۔
ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات. کیا فرماتے ہیں امیر المومنین نہج البلاغہ میں؟ مولا فرماتے ہیں یا معاشر العرب کنتم علی شر دین و فی شر دار. اے گروہ عرب، تم تو وہ لوگ ہو جو بدترین دین پر زندگی گزار رہے تھے. بت پرستی سے بڑھ کر بدترین دین کیا ہوگا؟ نہ تہذیب کا پتہ تھا، نہ تمدن کا پتہ تھا، نہ زندگی گزارنے کے اسلوب کا پتہ تھا، نہ کھانے کا پتہ تھا. اتنا معاشرہ، اتنا گمراہ ترین معاشرہ تھا، کوئی باپ اپنی سگی بیٹی کو ایک دسترخوان پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اے گروہ عرب، تم بدترین دین پر زندگی گزار رہے تھے. وفی شر دار، اور بدترین گھروں میں رہنے والی مخلوق تھے. وفی شر دار منیخون بین حجارت و خشن و حیات سمن. تم تو وہ بدترین گھروں میں رہنے والی مخلوق تھے جو آن تراشے اور کھردرے پتھروں میں رہنے والے تھے. تمہارے معاشرے میں سانپ اور بچھو پھرتے تھے. منیخون بین حجارت و خشن و حیات سمن. وَتَسْفَكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں خون ریزیاں کرتے تھے. وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، چھوٹی باتوں پر قطع رحمیاں کرتے تھے. وَتَشْرَبُونَ الْقَدْرَ وَتَأْكُلُونَ الْخَشْبَ، گندا اور غلیظ پانی پیتے تھے، گندی اور غلیظ غذائیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. اذلت الخاسئین، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے. ایسے گمراہ ترین معاشرے کے لیے پھر فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا لِلنَّبِيِّينَ فَأُمِّيِّينَ لِلتَّنزِيلِ. ایسے گمراہ ترین معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. اللہ اکبر. رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، امت کی ہدایت کے لیے. ایک اور جملہ عرض کرتا جاؤں. جب آئی ہے نا جناب سیدہ بابا کے بعد دربارے میں بابا کا حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، توجہ آ گئی. جب آئی ہے جناب سیدہ، ایک تھوڑا سا خاک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. سامنے کون بیٹھے ہیں؟ وہی بابا کے اصحاب. ادھر کون کھڑی ہے؟ جناب سیدہ. ایک جملہ کہا، خطبہ فدق میں یہ موجود ہے. بی بی فرماتی ہیں لَقَدْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو وہ لوگ ہو جو کل تک بت پرستی کی وجہ سے جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے. مُزْقَةً شَارِبًا وَلُحْظَةَ الطَّعَامِ وَقُبْضَةَ الْأَجْلَانِ وَمَوْضِعَ الْأَقْدَامِ. بی بی فرماتی تم تعداد میں اتنا تھوڑے تھے جیسے پینے کا ایک گھونٹ پانی کا ہوتا ہے یا کھانے کا ایک تر نوالا ہوتا ہے. وَقُبْضَةَ الْأَجْلَانِ، اور تمہاری حیثیت اس لاوارث شے کی سی تھی جس کو لوگ جیسے دل کرتا تھا استعمال کر کے پھینک دیتے تھے. وَمَوْضِعَ الْأَقْدَامِ، قدموں کے تلے روندے جانے والے مخلوق تھے تم. اللہ اکبر. تشربون القدر تشربون الترکا. تم تو وہ لوگ ہو جو نالیوں سے گندا اور غلیظ وہ پانی پیتے تھے جہاں سے جانور بھی پیتے تھے، تم بھی پیتے تھے. تمہاری زندگی گزارنے کے اسلوب کا بھی پتہ نہیں تھا. اللہ اکبر. تاکلون القد والورق، تم غلیظ غذائیں کھاتے تھے. تم تو وہ لوگ ہو جو اس چمڑے کو کھاتے تھے جس کو صاف طریقے سے صاف بھی نہیں کیا جاتا تھا. ذلت الخاسئین، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے. فَانْقَذَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَبِي محمد. وہ میرے بابا کے اصحاب، پھر اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، میرے بابا کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیج دیا ہے. پھر اللہ نے میرے بابا کے صدقے میں تمہاری ذلت کی زندگی کو عزت کی زندگی میں تبدیل کر دیا. اب تم کہتے ہو ذرا تمہارا حق بھی نہیں بنتا. یہ تھا جاہلیت کا زمانہ. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں سید رمضان من مات ولم یعرف امام زمانے. جو بندہ مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اللہ اکبر. فخر رازی نے اس کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کیا ہے اس حدیث کے ساتھ. وہ کہتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. تم میں سے جو کوئی بھی مر جائے اور اس کو زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہے، اس کی مرضی ہے یہودی مرے اس کی مرضی، نصرانی مرے اس کی مرضی، مسلمان ہونے کے لیے امام کی معرفت شرط ہے.
اللہ اکبر۔ اگر سید الانبیاء کی اس حدیث کو ہم معیار بنائیں، جو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ کتنے ایسے بدبخت ہیں جس کو امام کی معرفت نہیں ہے، آ کر شیعوں کو خود امام زمانہ کو بھونکتے ہیں، کبھی بغیرت عبد الرحمن سلفی کی شکل میں، کبھی عابد گورگیج کی شکل میں، کبھی عبدالستار جمالی کی شکل میں امام زمانہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، جو خود کافر اور مشرک ہیں، آ کر امام زمانہ کو بھونک کر خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کی معرفت ضروری ہے امام زمانہ کی۔ اچھا ایک سوال ہے، امام زمانہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ ایک سلوات پڑھیں سارے کیوں ضروری ہے امام زمانہ کی معرفت؟ پہلی چیز، خدا کی معرفت کے لیے امام کی معرفت شرط ہے۔ جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی خدا کی معرفت بھی نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا ہے سید الانبیاء نے؟ یا علی، توجہ برادران، یا علی لولا نحن معرف اللہ، یا علی اگر ہم نہ ہوتے خدا کی پہچان نہ ہوتی، لولا اللہ معرفنا، اگر اللہ نہ ہوتا ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں، قرآن میں محمد و آل محمد کی عظمت بتائی ہے، پھر محمد و آل محمد نے آ کر وحدہ لا شریک کی معرفت کروائی ہے، پروردگار کی پہچان کروائی ہے۔ خدا کی معرفت کے لیے امام کی معرفت شرط ہے۔ دوسری چیز، کیوں امام کی معرفت ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ امام کی معرفت کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں لا یقبل العمل الا بمعرفتنا، ہماری معرفت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ آل محمد کی معرفت کے بغیر انسان کا ایک بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایک مشہور روایت ہے، جب علی مولا کا دور خلافت تھا، مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مولا کے ساتھ ایک صحابی تھا جناب کمبر۔ گزرتے ہوئے ایک راستے میں ایک قاری بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جناب کمبر مولا کے قریب ہے، آ کر کہتا ہے مولا توجہ فرمائیں، مولا کتنی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس کی یہ جو تلاوت ہے نا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ توجہ مومنین، مولا فرماتے ہیں اس کی یہ تلاوت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جناب کمبر پوچھتے ہیں مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ گزرتے رہے دن، جب جنگ نہروان ہوئی خارجیوں کے ساتھ، مولا گزر رہے تھے خارجیوں کی لاشوں کے درمیان سے، ایک لاش کے قریب رک گیا مولا۔ مولا فرماتے کمبر الیہ، میرے قریب آ۔ جب کمبر آئے نا، ایک لاش الٹی پڑی ہوئی تھی، مولا نے کہا کمبر اس کو سیدھا کر۔ جب سیدھا کیا گیا، مولا فرماتے کمبر اس کو پہچان، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں مولا مجھے نہیں پہچان ہو رہی۔ مولا فرماتے یہ وہی قاری ہے جس کی قرأت سے تو متاثر ہو کر میرے پاس آیا تھا، یہ خارجیوں کی لاش میں پڑا ہوا ہے۔ لا یقبل العمل الا بمعرفتنا، جب تک ہماری معرفت نہیں ہوگی کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک بندہ مر جائے تو اس کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ 4-5 قرآن مجید کے ختم اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ توجہ، اگر ایک بندہ مر جائے اس کو دفن کرنے کے ساتھ 4-5 قرآن مجید اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ایک قرآن سے مثال دیتا ہوں، شاید اس کے ذریعے سے آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے جو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ 2 نبی ہیں،
دونوں ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن فوت ہوئے، ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ توجہ، دو نبی ہیں، دونوں ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن فوت ہوئے، ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ برادر، صلوات پڑھیں۔ ہیں بھی دونوں نبی، حضرت عزیز اور حضرت عزیر۔ ایک دن گزر رہے تھے ایک اللہ کا نبی، جیسے دیہاتوں میں لوگ کام کرنے کے لیے صبح سے ناشتہ کر کے اپنا سامان لے کر دوپہر کا کھانا لے کر جاتے ہیں نا دیہاتوں میں کام کرنے کے لیے۔ اللہ کا نبی تھا، گھر سے ناشتہ کر کے گدھے پہ سوار ہو کے دوپہر کا کھانا لے کر جا رہے تھے، بستی سے گزرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، توجہ، پریشان نہ ہو، جا رہے تھے، ایک بستی ویران پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا، پروردگار اس بستی کو کیسے آباد کرے گا؟ اس بستی کو کیسے آباد ہوگی یہ بستی؟ حکم خدا ہوا، زمین پھٹی، نبی زمین کے اندر، نبی کا گدھا بھی زمین کے اندر، نبی کا کھانا بھی زمین کے اندر۔ 100 سال سوتا رہا نبی۔ 100 سال کے بعد جب پروردگار نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین دوبارہ پھٹی، نبی بھی بہر آیا، گدھا بھی بہر آیا، نبی کا کھانا جیسے اس وقت گرم لے کر آیا تھا، کھانا بھی ویسے کا ویسے موجود تھا۔ اب پروردگار کی آواز ہے، اے میرا نبی کتنا دیر سوتا رہا؟ کہتے پروردگار آدھا دن یا ایک دن۔ آواز پروردگار، نہ میرا نبی پورا سال سوتا رہا، 100 سال سوتا رہا، پورا 100 سال وہ نبی اس مٹی کے اندر دفن تھے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ اب سوال کا جواب دینے لگا ہوں، اگر نبی کے ساتھ گدھا بھی تھا، 100 سال بعد جب اٹھانا وہ بھی گدھا تھا، وہ اس کی بخشش نہیں ہوئی پڑی تھی، تم نبی کے ساتھ جس کو بھی دفن کر دو، جب نبی کے ساتھ اٹھیں گے ان کا کردار ویسا ہوگا، نبی کا کردار ویسا ہوگا جیسے نبی کا تھا۔ لا يقبل العمل الا بمعرفتنا، جب تک نبی کی معرفت، امام کی معرفت نہیں ہوگی، انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہے امام کی معرفت؟ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، معرفت آل محمد براۃ من النار، آل محمد کی جو معرفت ہے جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بھی امام کی معرفت ضروری ہے، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو بھی امام کی معرفت ضروری ہے، خدا کی معرفت چاہتے ہو تو بھی امام کی معرفت ضروری ہے، اعمال کی قبولیت کروانا چاہتے ہو تو بھی امام کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ کریم پروردگار ہم سب کو صحیح معنی معرفت محمد و آل محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں سارے ہمارے دیگر مل کے صلوات۔ اس دین کی قدر کیا کریں، اس دین کو بچانے کے لیے آل رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین کی شہادت کے 2 عجیب گواہ ہیں، ایک علی اصغر اور معصومہ سکینہ۔ آزاد اور کربلا سے لے کر شام تک
جو بھی سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھتا تھا یا اہلیہ اصغر کا چھوٹا سا گلا سانپ پہ دیکھتا تھا، یہی کہتا تھا لوگوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی۔ پھر قسمت ان دونوں بہن بھائیوں کے، ازادر و سکینہ کے منہ سے شمر کا تماچا بڑا تھا، اصغر کے گلے سے حرملہ کا تیر بڑا تھا۔ اجرکم اللہ۔ جب مختار کی شاہی آئی، اللہ بھلا کرے اس کا، ازادرو کربلا کے مظلومین کے ہر قاتل کا سر قلم کر کے امام سجاد کی خدمت میں بھیجتا رہا۔ جب آخری سر لے کر آیا ابراہیم بن مالک اشتر، امام نے اسے اپنے پاس بلایا، ابراہیم میرے قریب آ۔ جب یہ قریب آئے نا، امام نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں ابراہیم ایک منت کر، چچے مختار کو کہنا میری مجبوری بن گئی ہے۔ مولا کون سی مجبوری؟ کہنا چچے مختار کو کہنا میری مجبوری یہ ہے، جب سے میں کربلا سے آیا ہوں میری ماں ربا اپنا چھاؤں پہ بیٹھتی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے، اس کو کہنا جتنا جلدی ہو سکے حرملہ کا سر جلدی بھیج۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حرملہ کا سر جلدی بھیج۔ ازادر پہلے مرضی سے آتا تھا ابراہیم، اب جب پیغام سنا امام کا، ازادر اب گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، کہیں کسی جگہ پر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ جب آیا نا ایک مختار کے سامنے، ازادر اس کی حالت کچھ عجیب تھی، بکھرے ہوئے بال تھے، چہرے پہ دھول تھی، پریشان سا چہرہ تھا۔ مختار کہتا ہے پریشان جو کیا مجھے بتلا، کیا امام مجھ سے ناراض تھے؟ کہتے ناراض نہیں تھے، تھوڑا اپنی چڑھائی سے اٹھ کر میرے قریب آ، کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آ۔ جب مختار قریب آئے نا، رو کے کہتا ہے ابراہیم مختار، سید سجاد نے کہا جتنا جلدی ہو سکے حرملے کا سر جلدی بھیج، میری ماں ربا مر جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ ازادر پہلے سپاہیوں کو بھیجتا تھا، اب جب امام کا پیغام سنا خود گھوڑے پہ سوار ہوا، حرملے کو قید کر کے اپنے دربار میں لے کر آیا۔ ازادر ایک جملہ پوچھا، ایک سوال پوچھا، اے حرملہ مجھے ایک بات کا جواب دے، جس ماں کا 32 سال کا جوان مارا گیا ہے وہ بھی چھاؤں پہ بیٹھتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتی ہے، جس کا 18 سال کا بیٹا مارا گیا ہے وہ بھی چھاؤں پہ بیٹھتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتی ہے، جس کا علی اکبر مارا گیا ہے وہ بھی چھاؤں پہ بیٹھتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ او ظالم مجھے بتلا کیا ظلم کیا ہے علی اصغر کے ساتھ؟ اس کی ماں ابھی تک نہ چھاؤں پہ بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ازادر حرملہ نے ایک سوال پوچھا، اے مختار مجھے بتلا کیا وہ ماں ابھی تک زندہ ہے جو اس حالت میں اپنے بیٹے کو دیکھا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادر کیا وہ ماں ابھی تک زندہ ہے؟ بس ازادر جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا، سفیر روم بھی آیا ہوا تھا انعامات کے تقسیمات کے لیے، مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا۔ ازادر جب آیا نا، اس نے دیکھا، کہا یزید مجھے اجازت دے، میں ان سروں کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، سروں کو دیکھتا دیکھتا پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آیا، پھر واپس آ گیا۔ اب حسین کے سر کی طرف دیکھ کر کہتا یہ بھی لڑ سکتا ہے، اکبر کے سر کی طرف دیکھ کر کہتا یہ بھی لڑ سکتا ہے، عباس کے سر کی طرف دیکھ کر کہتا یہ بھی لڑ سکتا ہے۔ ازادر جب آیا ہے نا علی اصغر کے سر کے نیچے، کہتا یہ کیسے لڑ سکتا ہے جو ماں کو ماں بھی نہیں بلا سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس وقت یہ عیسائی کہتا ہے کاش اس دربار میں اس بچے کا کوئی عام رشتہ دار مل جاتا، میں اس سے پوچھتا کس جرم میں مارا گیا ہے یہ بچہ۔ ازادر ساتھ کھڑی تھی 4 سال کی سکینہ، پھوپھی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے پھوپھی ماں مجھے اجازت دے میں اپنے بھائی کی صفائی پیش کروں۔ اجرکم اللہ، اللہ نوازوں پر رحم فرمائے، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے۔ بس ازادر اجازت ملی، سامنے آئی سکینہ، کہتی ہے سفیر تو کہتا ہے عام رشتہ دار، میں اس مقتول کی سگی بہن ہوں، قاتل بھی موجود ہے، اس سے پوچھ میرے بھائی نے صرف یہی جرم کیا، 2 گھونٹ پانی کے مانگے ہیں، ظالم نے وہ تیر چلایا جو جنگوں میں حیوانوں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔
अजरुकुम अल्लाह ज़ादर 10 मुहर्रम का दिन था। हुसैन ने असगर को उठाया, हाथों पे उठाकर कौम अशकिया की तरफ आ रहे हैं। एक जालिम कहता है हुसैन अब थक गया है, कुरान लेकर आ रहा है। अज़ादर जब हुसैन कौम अशकिया के करीब आए, जालिमों की तरफ देख कर कहते हैं जालिम अगर तुम्हारी निगाह में मुजरिम हूँ तो मैं हूँ, इस बच्चे का क्या कसूर है, तीसरा दिन है मगर असगर प्यासा है। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो, जब इमाम ने ये सवाल किया कौम अशकिया में हलचल मच गई है। कुछ जालिम दूसरी तरफ मुंह करके रोना शुरू हुए। इब्ने साद कहता है मैंने देखा अगर मैं हूँ इनको न रोकूं, कौम अशकिया में बगावत हो जाएगी। जल्दी से हुरमला को बुलाया, हुरमला तीर उठा, इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को कता कर। अज़ादारो जालिम ने तीर उठाया, तीर कमान में डाला। अज़ादर मैं कहता हूँ गुर्बत देख हुसैन की। हुसैन ने अब्बास के कलम हुए, बाजू उठाए, कलम होते तो नहीं देखे। अज़ादर अकबर के सीने से बर्छी निकाली, बर्छी लगती हुई नहीं देखी। अज़ादर कासिम के जोड़ टूट चुके थे, घोड़े भागते हुए नहीं देखा। अज़ादर गुर्बत मौला हुसैन की, कातिल को तीर उठाते हुए भी देख रहे हैं, तीर कमान में डालते हुए भी देख रहे हैं, बच्चे को लगते हुए भी देखा। अज़ादर तीर का लगना था, ज़ोबे हमें न लोगों ने न लोगों, असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। अजरुकुम अल्लाह ज़ादर तीर का लगना था। उलमा ने असगर को मछली के साथ तशबीह दिया। ज़ादर आपने देखा होगा जब मछली पानी से बह आती है पहले तड़पती है, जब तड़पने की ताकत खत्म होती है कभी दाएं करवट लेती है, कभी बाएं करवट लेती है। ज़ादर जब ये भी ताकत खत्म हो जाए कभी मुंह खोलती है फिर बंद करती है। ज़ादर असगर को तीर लगा, कभी बाबा के हाथों में तड़पता रहा। उलमा ने दूसरी मछली दूसरी तशबीह दी, सारा यूरोप जब किसी परिंदे के गले पे छुरी चलती है कभी वो पर मारता है कभी पैर मारता है। अज़ादर जब असगर को तीर लगा, बाबा के हाथों में कभी हाथ मारता था कभी पैर मारता था, कहता बाबा मुद्दीन बच जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादर हुसैन असगर को उठा के खैमे में आए। 4 साल की सकीना आई, बाबा मेरा असगर पानी पी के आया। जब कपड़ा हटाया क्या देखते हैं असगर का खून निकल रहा है। रो के कहती है बाबा मुझे बतला क्या दरिया का पानी सुर्ख हो चुका है। अज़ादर बड़ी मुश्किल से हुसैन असगर की कब्र बनाई, कब्र में लिटाया। अज़ादर हुसैन ने असगर के पांव पर मट्टी डालना शुरू कर दी। करबला की गरम रेत थी, करबला की गरम मट्टी थी। अज़ादर मट्टी डालते डालते जब चेहरे की बारी आई, जितना साबिर था हुसैन, हुसैन का मुंह नजफ की तरफ फिर गया। कहते बाबा करबला की रेत गरम है, असगर तेरा चेहरा नरम है, तुझे कैसे दफनाऊं मेरा सगीर बेटा। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादर 11 मुहर्रम का दिन था। सब कातिलों ने अपने मकतूलों के सर नेज़ों पे बुलंद किया। हुरमला कभी दाएं दौड़ता है कभी बाएं दौड़ता है। एक जालिम ने कहा हुरमला परेशान क्यों है, कहते मुझे असगर का सर नजर नहीं आया। एक जालिम ने कहा मैंने देखा हुसैन असगर की कब्र बना रहा था। अज़ादर जब हुसैन का ये उस जालिम का ये जुमला सुना कि हुसैन ने बेटे को दफना दिया है, अब जालिम ने ऐलान किया कुछ नेज़े उठा कर आओ। अज़ादर नेज़े उठा कर करबला की जमीन पे मार रहे हैं। मैं कहता हूँ करबला की जमीन पे नहीं रबाब के जिगर पे लग रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादर एक जालिम ने नेज़ा मारा, अकेला नेज़ा नहीं, नेज़े की नोक पे रबाब का जिगर भी आया। आखिरी जुमला अज़ादर जब असगर को निकाला गया, बैर एक जालिम कहता है असगर मेरे करीब लेकर आ। अज़ादर जालिम ने क्या किया, असगर को नेज़े से उतारा। माएँ भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं, फूफियाँ